آپ نے حدیث مبارکہ میں سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اعتبار سے گائیڈ کیا ہے، یعنی آپ کو کوئی ایسی ایک بات نہیں ملے گی جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو کہ اس کے بارے میں کوئی حل نہیں ہے۔ نہیں، حضور علیہ السلام نے ہر اعتبار سے اپنی امتیوں کے لیے حل نکالا ہے اور اس کا بتایا کہ اس کا حل یہ ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہر کسی کی ایک ذمہ داری ہے، نگہبان ہے بندہ اس کے اوپر۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سب نگہبان ہو اور سب سے اس کی رعایا کے بارے میں کیا ہے پوچھا جائے گا، سب سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، امام سے مقتدیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مقتدیوں سے امام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے بادشاہ سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا اور رعایا سے اپنی بادشاہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے عورت سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا جائے گا اور شوہر سے اپنی عورت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مرد جو باپ ہے اس سے اپنی بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بیٹا جو ہے نا اس سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے لے کر اوپر تک ہر کوئی اپنی ذمہ داریوں کا اہل ہے۔ کیا ہے، ہر کسی کو اپنا ایک پرفارمنس دکھانی ہے، ہر کسی کو ایک یعنی نمایاں کردار اخلاق دکھانا ہے، جس سے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اگر تم امام ہو تو کیسا کردار تم نے ادا کیا امامت کا، کہ آیا تم نے سارے حقوق امامت کے ادا کیے یا نہیں کیے، اور اگر نہیں کیے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے مقتدیوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی امام ملا، امام کے بارے میں تم نے کون سا ایسا کردار ادا کیا، اس کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض باپ سے بیٹے کے بارے میں، بیٹے سے باپ کے بارے میں، الغرض چھوٹے سے لے کر بڑے، بڑے سے لے کر چھوٹا، اوپر سے لے کر نیچے، نیچے سے لے کر اوپر، سب سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم اس کے نگہبان تھے، بتاؤ تم نے اس کے لیے صحیح کیا غلط کیا۔ صحیح کیا تو اس کے بارے میں اس کو اجر ملے گا، اور اگر غلط کیا تو قرآن کریم فرقان حمید کا یہ واضح طور پر فیصلہ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم کیا ہے، نگہبان تھے، تمہارا ایک کردار تھا لوگوں کے اندر کہ تم نے اس کردار کو کیسے اپنایا، لوگوں میں کیسے نمایاں کیا۔ جہاں پر تم ظالم کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے، مظلوم کو انصاف دلا سکتے تھے، لیکن پھر بھی نہ کھڑے ہوئے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں پر تو تمہارے سارے کام ہاتھ میں تو تم کر بھی سکتے تھے لیکن نہیں کیا، تو یہ کیا ہے، ظالم۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے والا اور جو ظلم دیکھے اور اس کو روک بھی سکتا ہے، نہ بھی روکے، تو وہ اس ظالم کے ساتھ دونوں کیا ہے، برابر کے شریک ہو جاتے ہیں اور اس کے حصے دار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ الغرض بات کرنے کا مقصد کیا ہے، ہر کوئی ذمہ داریوں میں جکڑا ہوا ہے، ہر کسی کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا جواب دینا ہے۔ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا جواب دینا ہے، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا جواب دینا ہے۔ تو کیا ہے، یہ پرفارمنس ہے کہ میں کیسی پرفارمنس کرتا ہوں، آپ کیسی پرفارمنس کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں قیامت والے دن ایک جگہ مقرر ہے جس میں ہم سب کھڑے ہوں گے اور ہم سب کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اور ہر کوئی وہ حساب دیے بغیر نہ میں آگے جا سکتا ہوں نہ آپ آگے جا سکتے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے۔ لیکن یہ فکر کس کو ہوتی ہے، جو آخرت کے معاملات میں سے ڈرتا ہے، اور ڈرتا وہی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور اگر خوف نہ ہو نا تو بندہ کیا ہے، بے ضرر ہو جاتا ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے آپ کو مثال دوں نا، جیسے اگر دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی آپ غلط کام کرتے ہیں اور آپ کو اگر کوئی آ کر بتائے کہ بھائی یہ فلاں کام تم نے غلط کیا تھا، تھانے میں تمہاری رپورٹ درج ہو چکی ہے، اب کیا ہے، تمہاری کھوج میں لوگ بس تمہیں کھوج رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے تم مل جاؤ اور تمہیں اپنے انجام تک پہنچا دیں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے دیکھنا اس بندے کی حالت کہ اس کے اندر کتنی کشمکش ہوتی ہے، کتنی پریشانی، کتنے سارے مشکلات کا سامنا کرتا ہے، کتنی اس کے اندر ٹینشن آ جائے گی، اور وہ ہر وقت کیا ہے، بے سکون رہے گا،
کسی بھی طریقے سے میں اس معاملات میں سے بری ہو جاؤں، چھوٹ جاؤں، آسانی ہو جائے، اور اگلا قدم جو ہے نا میں سوچ سمجھ کے رکھوں گا اور اگلا ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا۔ آپ یقین مانیں، اگرچہ آپ کہیں یا نہ کہیں، لیکن مجھ سمیت سارے لوگ اگر ایسی کوئی سچویشن آ گئی نا تو سارے لوگ یہی کہیں گے بھئی ہاں ایسا ہی کریں گے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ہم نماز نہیں پڑھ رہے، غلط کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ہم گناہوں والے کام کر رہے ہیں تو غلط کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ الغرض دنیا کے اندر جو کوئی کام ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے، یہ ہمارے اندر سے ہمارے اندر سے خوف نکل جاتا ہے، اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد، خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لکھا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ، حتیٰ کہ پورا دل جو ہے نا اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر کوئی بھی نصیحت جو ہے نا اثر نہیں کرتی، بھلے واعظ و نصیحت سنے، علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے، واعظ و نصیحت کے یعنی سنے کرے، ہمارے جیسا مولوی بھلے لوگوں کو واعظ سنائے، پھر بھی کیا ہے اس کے اندر وہ نہیں آ رہی، کیا ہے وہ دل جو ہے نا گناہوں سے آلود ہو گیا، اب اس کے اندر کیا چینجنگ نہیں آ رہی۔ اب صحابہ کرام نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس زنگ کو دور کرنے کی کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جس سے ہم زنگ کو دور کر سکیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حل ارشاد فرمایا، ہر چیز کا حل ہے نا، حل ارشاد فرمایا۔ وہ حل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، اس سے تمہارا دل کیا ہے، نرم ہو جائے گا۔ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ کثرت کے ساتھ کیا کرو، تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد میرا اور آپ کا، میں آپ سے اور میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ ہفتے میں، مہینے میں کوئی ایک ایسا دن میں نے مقرر کیا ہو جس میں میں اکیلا بیٹھ کر موبائل کو چھوڑ کر، دنیا کے کام کاجوں کو چھوڑ کر اپنے رب تعالیٰ سے یہ میں نے کیا ہو کہ بھائی اتنا سال میرے گزر گئے، اتنے سارے میں نے گناہ کیے، اے اللہ میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ کہ اے مالک جو ہو گیا لیکن آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ کوئی ایک ایسا دن مجھے اور آپ کو شاید کہ یاد آتا ہو کہ ایسا کوئی دن ہو، یا یہ کہ بھائی خوشی کے اندر ایک تو ہوتا ہے قرآن خوانیوں میں قرآن کریم فرقان حمید پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے ہمارے جیسے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا ہے، مجبوری ہے بھائی پڑھانا ہے، تو یہ ایک ہوتا ہے بھائی اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے قرآن پاک کھولا ہو، بھائی قرآن پاک پڑھوں گا۔ دوسرا یہ کہ بھائی ایسے ہی نہیں، جس طریقے سے ہم دنیاوی اعتبار سے کام اپنے ٹائم پر اور بالکل یعنی دھیان رکھ کے کرتے ہیں، اسی طریقے سے میں نے درود و سلام روزہ نہ پڑھنے کی کتنی مرتبہ کوشش کی ہے کہ اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ آپ کو شاید کوئی مجھ سمیت ایسا کوئی ملے کہ ہم نے اس باتوں کا خیال کیا ہو۔ تو کیا ہے، یہ سب چیز دنیا گزر رہی ہے، آگے چل رہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہے آپ اپنے آپ کو جب تک صحیح کرنے پہ نہ آئیں گے نا، تب تک کسی اعتبار سے بھی ہمیں فائدہ نہیں